ولادت بسعادت کے متعلق جو روایات بیان کی جاتی ہیں ان روایات کی حقیقت کے بارے میں کہ ان روایات میں سے کون سی درست ہیں اور کون سی درست نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ولادت بسعادت کے جو روایات ہیں ان کے اصل ماخذ جو ہیں، یعنی وہ روایات جن کتابوں سے لی گئی ہیں ان کتابوں کے متعلق گفتگو ہے۔ ایک روایت پہ بات کرنا اس کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر کتابوں کے بارے میں بتا دیا جائے تو کتابوں کے بارے میں جب انسان کو علم ہو جائے تو جب بھی کسی روایت کے نیچے اس کتاب کا ریفرنس آئے گا، حوالہ آئے گا، تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ روایت جو ہے یہ تحقیق طلب ہے، آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے ہماری گفتگو روایات کے اوپر ہوتی تھی، میلاد النبی کی اہمیت کی وجہ سے ہمارا فوکس جو ہے وہ کتابوں کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا، اور رسول کبھی بھی معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کو جھوٹ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انبیاء سچے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ سچائی پہ قائم رہتے ہیں، وہ نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ تو جب انبیاء سچے ہیں تو ان کے فضائل و مناقب وہ بھی سچے ہیں، یعنی ان سچے لوگوں کو جھوٹ کے سہارے کی یا جھوٹی روایات کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو جملہ کہتا ہوں کہ کوئی بندہ میرا جاننے والا زید بکر کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے کسی بھی جگہ پہ میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دے جو میں نے نہیں کہی، تو میں یعنی یہ الزام ہے، بہتان ہے میری ذات پہ، تو میں اس کو برداشت نہیں کرتا۔ کوئی بندہ کسی کے متعلق کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جو اس نے کہی نہ ہو، تو کوئی بھی شخص برداشت نہیں کرتا کہ جب میں نے بات کہی نہیں تو تو نے میری طرف منسوب کیوں کی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں جدید زمانہ ہے، دنیا کے اندر کسی بڑی شخصیت کے متعلق کوئی صحافی اگر خبر چلا دے بنا تحقیق کے تو اس کے اوپر کیس ہو جاتا ہے، ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے کہ جی یہ بات جو اس نے اخبار میں میڈیا پہ میری طرف منسوب کر کے شائع کر دیا، یہ بات میں نے حقیقت میں کی نہیں، یہ اپنی طرف سے اس نے بات کہہ کے میری طرف منسوب کر دیا۔ یعنی سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ہماری کوئی شان اور کوئی عظمت اور کوئی مقام نہیں، اس کے باوجود اگر ہماری طرف کوئی بات منسوب کر دے تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کل مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت جن کو عطا فرمائی وہ اللہ کے رسول ہیں۔ انبیاء میں سے رسول، اور رسولوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ وہ اعلیٰ حضرت نے جو کہا نا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ اتنے بڑے مقام و مرتبے والی ہستی کے متعلق اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے حضور کی طرف جھوٹ منسوب کر دے، اور وہ جھوٹ صرف چھپ چھپا کے نہ ہو بلکہ علل اعلان ہو، اور لوگ اس جھوٹ کو جھوٹ نہ سمجھیں بلکہ اس جھوٹ پہ بھی ثواب کی توقع کریں، باوجود اس کے کہ حضور کا فرمان ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ بڑا عالمیہ ہے۔ جب ہم اپنی ذات کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کرنے دیتے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کیا عزت اور ناموس کی بھی حفاظت کریں، ان کی طرف بھی جھوٹ منسوب نہ کریں۔ دوسری بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ من گھڑت روایتوں والا، یہ مسئلہ تب تک سمجھ نہیں آتا جب تک کہ بندہ شخصیت پرستی کی اینک سے دین کو دیکھے گا تو یہ مسئلہ کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب یہ بیان کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں بیان کرتے ہیں، جب باقی دنیا چل رہی ہے تو آپ اس مسئلے کو چھیڑتے کیوں ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ شخصیت پرستی کے اندر مبتلا ہیں، وہ اپنے قائد کو، لیڈر کو، پیر صاحب کو
شیخ الاسلام کو، مفکر اسلام کو، شمشیر اعلیٰ حضرت کو، اپنے عالم دین کو، اپنے اپنے امام لوگوں کے، وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ فلاں امام صاحب نے بیان کر دی، ہمارے مولانا صاحب نے بیان کر دی، ہمارے پیر صاحب نے بیان کی، ہمارے پیر صاحب کی کتاب میں آ گئی، جن کا جس سلسلے میں بیت ہوں اس سلسلے کے فلاں بڑے بزرگ نے بیان کر دی، بس ان کے لیے یہ دلیل کافی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ یہ بات غلط ہے تو لامحالہ طور پہ، لازمی طور پہ ہمارے پیر صاحب، ہمارے قائد محترم، ہمارے مفکر اسلام، ہمارے شمشیر اعلیٰ حضرت شعلہ مقرر شعلہ بیاں صاحب جو ہیں، ان کی ذات پہ حرف آئے گا کہ روایت جب ثابت نہیں ہے تو انہوں نے اپنی کتاب میں کیوں لکھی۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، لوگوں کی وفاداریاں جو ہیں وہ دین کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہیں، لوگوں کی وفاداریاں شخصیات کے ساتھ ہے۔ تو یہ شخصیت پرستی ایک لعنت ہے جو ہمارے اندر گھر کر گئی ہے۔ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری نہیں کرتے، لوگ اپنی شخصیات جن کو انہوں نے خدا بنا رکھا ان کو دیکھتے ہیں، ان کو دیکھ کے دین کے اوپر کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ یہ من گڑت روایات والا اور دین کی تبلیغ اور اشاعت والا کام تب تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ آپ شخصیت پرستی کی اینک میں دین کو دیکھیں گے تو دین سمجھ نہیں آئے گا، دین سینے میں آتا ہی نہیں، پلے ہی نہیں پڑتا دین، انسان دین سے کوڑا رہ جاتا ہے، باوجود اس کے کہ انسان کا حلیہ الف سے لے کے یا تک وہ دین کے مطابق ہو، لیکن وہ اندر سے دین سے خالی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے شخصیت پرستی کے آئینے میں دین کو دیکھنا ہے تو دین کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں، اگر آپ نے شخصیت کو دیکھنا ہے تو اس کا الٹ کر لیں کہ دین کے آئینے میں شخصیت کو دیکھیں، شخصیت پرستی کے آئینے میں دین کو نہ دیکھیں۔ جو دین کے آئینے میں فٹ ہوتا ہے اس کو مان لیں، جو فٹ نہیں ہوتا اس کو آرام سے سائڈ پہ کر دیں۔ یہ ہے نیک لوگوں کا طریقہ۔ ہمارے ہاں شخصیات زیادہ اہمیت حاصل کر گئی ہیں، دین دوسرے درجے پہ چلا گیا۔ اس لیے اب لوگ یہ نہیں کہتے کہ جی اللہ اور اس کے رسول کا یہ دین کا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیر صاحب کا مسئلہ ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، کافی عرصہ قبل میں نے ایک روایت بیان کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ وہ روایت سلسلہ نقشبندیہ کی بڑی معروف وظائف کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر وہ روایت موجود ہے، وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے بنا سند کے، لیکن بزرگوں نے لکھ دی ہوگی، کسی نے لکھ دی۔ خیر میں نے وہ بیان کی تو سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بڑے آستانہ ہے، بڑی ہستی ہے، ان کی طرف سے پیغام پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو۔ کیوں ڈیلیٹ کر دو جی؟ یہ نہیں ہے کہ جی روایت ثابت ہے، صرف اس لیے ڈیلیٹ کر دو کہ جی جب تم کہتے ہو کہ روایت ثابت نہیں ہے تو حرف ہمارے پیر صاحب کے اوپر آتا ہے، لوگ کہیں گے کہ جی پیر صاحب نے جھوٹ بولا ہے حضور کی طرف منسوب کر کے۔ تو پیر صاحب کی عزت اور ناموس زیادہ عزیز ہے ہمیں، اپنے قائد محترم کی عزت اور ناموس زیادہ عزیز ہے ہمیں، اپنے امام صاحب کی عزت اور ناموس زیادہ عزیز ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عزت اور ناموس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ آپ کسی بھی اس زمانے کی لکھی ہوئی کتاب آپ اٹھا کے بیان کرتے ہیں کہ جی اس کتاب کے اندر فلاں روایت لکھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے آج ایک کتاب آپ کو سمجھانے کے لیے رکھی ہے، آگے میں سمجھاتا بھی ہوں آپ کو۔ آپ کہیں کہ جی فلاں عالم دین نے اپنی کتاب کے اندر فلاں روایت لکھی اور روایت درست نہیں ہے، روایت موضوع ہے، من گڑت ہے۔ من گڑت روایت میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں کہ وہ گناہ کبیرہ ہے اس کو بیان کرنا، تو وہ حضور کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں، روایت درست نہیں ہے۔ اس کے ماننے والے کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، جو اس کے ماننے والے ہیں وہ کبھی نہیں مانیں گے کہ ہمارے پیر صاحب سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں جی ہمارے پیر صاحب نے جو لکھ دیا تو بات بس یہاں حرف آخر ہے، اس سے آگے ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میرے سامنے کتاب ہے التذکرۃ السنیہ فی بدء النبوۃ المحمدیہ، یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، اس زمانے میں لکھی ہے۔ لکھنے والے کا نام میں نہیں بتاتا، اور ان کی فالوئنگ بڑی ہے پھر مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس کا اردو کے اندر نام ہے جی نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کب سے ہوا۔ یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کو میں نے کل ویسے ہی پکڑ کے کھولی ہے۔ تو کتاب کا آغاز ہوتا ہے مقدمے سے، مقدمے کا یعنی کتاب کا جہاں سے انہوں نے آغاز کیا، آغاز کے اندر سب سے پہلی روایت جہاں سے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے ابھی
وہاں وہ روایت درج کرتے ہیں، اور روایت بھی صرف حدیث نہیں، حدیث قدسی ہے انہوں نے لکھی ہے کہ حدیث قدسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا، اپنی پہچان کے لیے جی مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ اس کا صفحہ نمبر جو ہے 17 ہے، اور یہ انہوں نے گفتگو کو آغاز کیا یہ روایت درج کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ حیران رہ جائیں گے، لکھنے والا بہت بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے کہ ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ہم نام بھی نہیں لے سکتے۔ تو وہ جو روایت جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، یہی آغاز ہی یہ جھوٹی روایت ہے، حضور کا کوئی فرمان نہیں، نہ یہ حدیث قدسی ہے، ایسی کوئی روایت حضور سے ثابت لیکن مشہور ہے، جتنے خطیب حضرات ہیں سب کو یہ روایت آتی ہے، لوگ دھڑا دھڑ مجالس کے اندر جلسوں میں محفلوں میں پڑھتے ہیں، لیکن حضور سے ثابت نہیں ہے۔ تو آپ انسان ورتا ہے، حیرت میں گم ہو جائے گا نا کہ جی کتاب کا آغاز ہی وہیں سے ہو رہا ہے، اور صرف یہ ایک روایت کی بات نہیں، اس کے بعد پوری کتاب کے اندر جتنی روایات انہوں نے درج کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور حضور کی نبوت کے متعلق کہ حضور کی نبوت کا آغاز کب سے ہوا ہے، ان تمام روایات میں سے اگر موازنہ کریں تو لگ بھگ 90 سے 92% روایات ساری کی ساری وہ ہیں کہ جو حضور سے ثابت ہی نہیں ہیں۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ کتاب ساری کی ساری جھوٹ کا پلندہ ہے، کچھ روایات درست بھی ہیں مگر اکثریت روایات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اب پڑھنے والے نے کیا دیکھا ہے، ہمارے پاکستانیوں کو اس چیز سے غرض نہیں کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے یا سچ بولا جا رہا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو ہمیں سچ اور جھوٹ سے غرض نہیں، یا اگر کچھ لوگ علمی ذوق رکھنے والے ہوتے ہیں تو ان کی بھاگ دوڑ صرف ایک چیز تک ہے کہ جی اگر کوئی بات لکھی ہوئی ہو تو اس بات کے نیچے، اس روایت کے نیچے، اس قول کے نیچے اس کا حوالہ درج ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے جی؟ نوبت سے بولیے، کیا ہونا چاہیے جی؟ حوالہ ہونا چاہیے۔ اگر حوالہ ہوگا تو ہم مان لیں گے، اگر حوالہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں مانیں گے۔ اب یہ جس جملے کو جس کو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے، آپ پڑھیں گے تو اس کے نیچے کم سے کم 6 سے 7 حوالے لکھے ہیں۔ روح المعانی علامہ آلوسی وہاں سے آغاز کر کے 6 سے 7 ریفرنس نیچے کتابوں کے موجود ہیں۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ روایت کے نیچے حوالہ آ جائے تو حوالہ کوئی معنی نہیں رکھتا، حوالہ کوئی شے نہیں ہوتی، حوالہ ریفرنس دے دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل چیز روایت کی، حدیث کی اصل چیز جو اس کو ثابت کرتی ہے وہ اس کی سند ہے۔ کتاب کوئی بھی ہو، کوئی بڑی کتاب ہو یا چھوٹی کتاب ہو، سند اس کی موجود ہو اور سند ثابت ہو، صحیح ہو سند، پھر وہ بات تسلیم کی جائے گی، چاہے 1 سند ہو یا 10 سندیں ہو، بات درست ہونی چاہیے، سند درست ہونی چاہیے، تب وہ تسلیم کی جائے گی۔ اگر سند نہ ہو، آپ ایک حوالہ چھوڑ کے 10 ریفرنس بھی نیچے لکھ دیں تب بھی وہ حضور کا فرمان نہیں ہوتا۔ اتنا محتاط ہے دین کہ اگر تم نے کوئی بات حضور کی طرف منسوب کرنی ہے تو 1 مرتبہ نہیں 1 کروڑ مرتبہ سوچ لو کہ جب تم نے کہا کہ یہ نبی کا فرمان ہے تو لازم ہے کہ وہ واقعی نبی کا فرمان ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں اتنی احتیاط کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی کے فرمان سے دین بنتا ہے، اگر اس کے اندر احتیاط نہیں کریں گے تو دین سارے کا سارا بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اور اس کا بگاڑ پیدا ہوا ہے جو آگے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ یہ ایک بات سمجھانے کے لیے تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھا کے تھک جاتے ہیں، جس کے خلاف وہ روایت چلی جائے وہ کہتا ہے کہ جی یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، لوگوں کو مسئلہ بن جاتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ یعنی سمجھانے والا سمجھا سکتا ہے، بتانے والا بتا سکتا ہے، بیان کرنے والا بیان کر سکتا ہے، مگر کوئی بھی کسی کو بھی پکڑ کے
گھٹی کے ساتھ پانی کی طرح اس کے دماغ اور دل کے اندر انڈیل نہیں سکتا۔ تو وہ جس کو صورتحال کا علم ہوتا ہے، آگے آنے والے حالات کا علم ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے کوڑتا رہتا ہے۔ جس طرح کے ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، بچے جب غلط حرکتیں کرتے ہیں تو وہ بزرگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ آگے نتیجہ کیا نکلے گا۔ اب اولاد جوان ہوگی، اولاد سنتی کوئی نہیں ہے، اولاد سمجھتی نہیں، اولاد حکم نہیں مانتی، تو بزرگ جو ہیں وہ بیٹھ کے کڑتے رہتے ہیں، سرد آہیں بھرتے ہیں کہ کاش یہ ہمارے تجربے سے فائدہ اٹھاتا، یہ جو جس بربادی کی طرف جا رہا ہے اس بربادی کی طرف نہ جاتا، کاش یہ ہماری بات سنتا۔ یہی صورتحال ہماری ہے کہ جب ہم جلسوں کو دیکھتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ جلسوں کے خلاف کیوں ہیں، خطیبوں کے خلاف، نقیبوں کے خلاف، نعت خوانوں کے خلاف کیوں ہو گئے؟ تو ہم ان کو اب بتا نہیں سکتے کہ جو ہمارے سینے کے اندر ہے، ہم ان کو کیسے بتائیں کہ جو کچھ تمہیں دین کے نام پہ سنایا جا رہا ہے اس کے اندر زیادہ تر جھوٹ ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اس کی بڑی خوبصورت ترجمانی کی ہے کہ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینوں میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک، قمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں، وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، ڈالیاں پیرہنے برگ سے اریاں بھی ہوئیں، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھے کوئی فریاد اس کی۔ اور دوسرے مقام پہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک سمجھا جو میرے دکھ کو تو رضوان سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ یہ ایک مجلس کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا دکھ سمجھتے ہیں، جو ان لمحات سے گزرا نہیں ہے وہ اس کا دکھ بھی نہیں جانتا۔ تو یہ بہت بڑا دکھ ہے کہ ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی حضور کی ذات کے اوپر جھوٹ بولتا ہے اور ہم بجائے اس کو روکنے، مزاحمت کرنے کے، ہم اس کو دین سمجھ کے من و عن قبول کر لیتے ہیں۔ یہ بڑا دکھ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق جتنے قصے، واقعات اور کہانیاں اور محیر العقول چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ان میں زیادہ تر وہ روایات ہیں کہ جو کہ موضوع ہیں۔ جب ہم موضوع کہتے ہیں تو جو زیادہ علم رکھنے والے نہیں، وہ آ کے شور کرتے ہیں کہ نہیں جی فضائل کے اندر ضعیف حدیث قبول ہوتی ہے، قابل قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو سمجھو کہ تمہیں ساری زندگی صرف دو قسمیں حدیث کی سمجھائی گئی ہیں، ایک ضعیف، ایک صحیح اور ایک ضعیف۔ صحیح اور ضعیف کے علاوہ بھی حدیث کی اقسام ہیں۔ ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہم مان لیتے ہیں، بہت سے محدثین کا یہ موقف ہے، لیکن موضوع جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ موضوع حدیث کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ وہ بیان کرنا گناہ کبیرہ ہے، تو گناہ کبیرہ کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، الٹا ہم اللہ سے ثواب کی امید رکھ کے بیٹھ جائیں تو یہ بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ تو جب ہم بیان کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ضعیف ہیں تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بیان نہ کریں۔ ضعیف اور ہوتی ہیں، ضعیف کو تو ہم نے چھیڑا ہی نہیں ہے، ہم موضوع کی بات کر رہے ہیں جس کو من گڑت کہتے ہیں، یعنی جھوٹی روایتیں۔ اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں انبیاء کو فضیلت اور مقام دیا، اور انبیاء میں رسولوں کو فضیلت اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے کل مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت، مقام اور مرتبہ اگر کسی ہستی کو عطا فرمایا تو وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو امام الانبیاء بنا کے بھیجا ہے۔ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام و مرتبہ عطا فرما دیا ہے تو ایسی عظیم ہستی کو جھوٹ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جب ہوئی، کس حال میں ہوئی، کس طرح ہوئی، کیا کیا چیزیں رونما ہوئیں ولادت باسعادت کے وقت، کوئی صحابہ میں ایسا بندہ اس وقت موجود نہیں تھا کہ جو آپ کو بیان کرے یا جس نے بیان کیا ہو کہ جی میں حضور کی ولادت باسعادت کے وقت مکہ کے اندر موجود تھا، میں نے دیکھا کہ فلاں فلاں واقعہ رونما ہوا ہے۔ صحابہ میں کوئی بندہ موجود، وہ بس بولیے کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سوال کہ جی پھر کس نے کہا ہے؟ میں یہاں کھڑے ہو کے جب کہتا ہوں نا کہ جی دنیا کے فلاں ملک کے اندر فلاں حادثہ ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ کل امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا نام تھا
صحافی بھی تھا، سیاستدان بھی تھا، اس کو کسی سنائپر نے نشانہ لگایا، قتل کر دیا۔ میں یہاں کھڑا ہو کے آپ کو خبر دے رہا ہوں، آپ حیران نہیں ہوئے؟ کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ، ایک لمحے کے اندر خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ آپ سمجھیں گے کہیں میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا اس نے تو خبر ہمیں بتا رہا ہے، اس کے اندر حیرت کی بات نہیں ہے۔ 14-15 صدیاں پہلے اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے مکہ کے اندر کہ میں نے دیکھا ہے کہ شام کے اندر فلاں محل کے فلاں کنگرے گر گئے ہیں، تو سوال تو ہے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج اگلے صبح کھڑے ہو کے حضور نے کفار سے فرمایا، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد یہاں سے مکہ سے گیا ہوں مسجد اقصی، اور وہاں سے ہو کے واپس بھی آ گیا ہوں۔ میں اگر کہوں کہ 1 گھنٹے کے اندر یا تھوڑے سے 1 دن کے اندر اندر میں کراچی گیا ہوں، واپس آ بھی گیا ہوں، تو آپ حیران نہیں ہوں گے کہ ذرائع موجود ہیں۔ اس وقت موجود نہیں تھے۔ 3 سے 4 ماہ کی مسافت تھی۔ 3-4 ماہ کی مسافت کو حضور فرما رہے ہیں کہ میں راتوں رات گیا ہوں اور واپس بھی آ گیا ہوں، تو کفار سارے کے سارے کھڑے ہو گئے کہ جی آپ بتائیں کیسے گئے ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا سوال تو وہ بھی کر سکتے تھے۔ آج صدیوں سے ایک بات کانوں کے اندر گھول گھول کے عقیدے اور مسلک کے نام پہ ہمیں ازبر کروا دی گئی، اور لوگوں نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا۔ کوئی تو سوال کرتا نا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بشہادت ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر جو واقعات رونما ہوئے ہیں، کوئی ایران کی خبر دے رہا ہے، کوئی شام کی خبر دے رہا ہے، کوئی پوری دنیا کی خبر دے رہا ہے، یہ خبریں ساری کی ساری کس نے بتایا کہ دنیا کے اندر یہ واقعہ ہو گیا؟ کس جگہ پہ کیا کیا ہو گیا؟ کون خبر دینے والا ہے؟ مخبر کون ہے؟ کسی نے سوال نہیں کیا۔ اچھا اگر ہو بھی گیا تو ایک ہی ہستی ہے بتانے والی، اللہ کے نبی بتاتے۔ کون بتا سکتا ہے جی؟ حضور بتا سکتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اختیار دیا، اور تو کسی کے پاس اختیار نہیں۔ کوئی بندہ حضور کے بتائے بغیر خبر نہیں دے سکتا کہ جب حضور فرماتے کہ جب میں پیدا ہوا ہوں تو یہ واقعات رونما ہوئے، یہ معجزات رونما ہوئے ہیں۔ اگر یہ سارے ایک لمحے کے لیے مان لیں، تسلیم کر لیں کہ وہ سارے معجزات جو ولادت بشہادت کے وقت بیان کیے جاتے ہیں، اگر وہ ہو گئے تھے جب اللہ کے نبی نے 40 سال بعد اعلان نبوت فرمایا ہے، اس وقت لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ مانگا ہے۔ کیا مانگا ہے جی؟ کوئی بھی نبی جب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو نبوت کی دلیل معجزہ ہے۔ معجزے کے بغیر کوئی کسی کو نبی تسلیم نہیں کرتا۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ نے کہا کہ بتائیں، پہلے جو نبی آتے تھے معجزے لے کے آتے تھے، آپ بتائیں کون سا معجزہ ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بشہادت کے وقت یہ ان گنت معجزات جو ہمیں بیان کیے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، ازبر کروا دیے گئے، ہمارے جلسوں میں بیان ہی وہی ہوتے ہیں، اگر یہ سارے رونما ہو چکے تھے تو حضور فرما سکتے تھے اور فرمانا چاہیے تھا کہ 40 سال بعد آج کھڑا ہو کے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نبی ہوں اور تم ماننے کو تیار نہیں ہو، حالانکہ میں جب پیدا ہوا تھا اس وقت تو اعلان نبوت میں نے نہیں کیا تھا، میری پیدائش پہ یہ 20 25 30 جتنے معجزات بیان ہوتے ہیں، یہ سارے معجزات تمہاری آنکھوں کے سامنے رونما ہو چکے ہیں اور لوگ بھی گواہی دیتے، مگر حضور نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بیان کر سکتا ہے تو اللہ کا نبی کر سکتا ہے، مگر اللہ کے نبی نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر بیان نہیں کیا۔ اب آ جاتے ہیں، یہ ساری باتیں کس نے بیان کی؟ جنہوں نے بیان کی 2 قسمیں ہیں کتابوں کی۔ پہلے نمبر پہ ہے وہ کتابیں جن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بیان ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ کتابیں جن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بیان ہے۔ معجزات کے اندر آتے ہیں تو سب سے پہلے دلائل النبوہ، امام ابو نعیم المتوفى 430 ہجری 430 ہجری کے اندر امام ابو نعیم فوت ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ دلائل النبوہ آ جاتی امام بہقی کی، 923 ہجری کے اندر وفات ہوئی آپ کی۔ اس کے بعد مواہب اللدنیا امام قسطلانی کی، معارج النبوہ ملا معین الدین کی، الشفاء قاضی ایاز الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی کی، اور مدارج النبوہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی۔ یہ کتابیں ہیں معجزات کی۔ اس کے بعد سیرت کی دوسرا ماخذ آ جاتا ہے کہ ولادت بشہادت کے متعلق جو روایتیں، جو معجزات بنا کے جو کہانیاں ہمیں سنائی جاتی ہیں، دوسرا ماخذ اور کہاں سے نکالی گئی تو وہ یہ ہیں، امام ابن اسحاق
واقدی، امام ابن سعد اور طبرانی، انہوں نے یہ سیرت نگار ہیں، یہ معجزات کی کتابیں ہیں۔ بیان کرنے والوں نے ان کتابوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے معجزات بیان کیے ہیں یا ان سے بیان کیے ہیں۔ یہ جتنے نام لکھے ہوئے ہیں سب سے زیادہ پیچھے چلے جائیں تو امام ابن اسحاق تابعین میں شمار ہوتے ہیں، تقریباً 85 ہجری غالباً ان کا دور ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ساری تقریر تو میں کر رہا ہوں، کسی اور بندے نے بھی کہا ہے کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں، تو میں ایک حوالہ دے جاتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر جڑی میں تھوڑے سامنے گن چھڑیاں نے، آپ فرماتے ہیں ان کتابوں میں زیادہ تر وہی روایات جمع کی گئی ہیں جو حدیث کی مستند کتابوں میں موجود نہیں تھی۔ وہ روایات جو محدثین نے اپنی کتابوں میں درج نہیں کی، وہ ساری کی ساری روایات ان کتابوں میں جمع کر دی گئی، اور یہ روایات عام طور پر قصہ گو واعظین کی زبانوں پہ تھی، قصہ گو واعظین کی زبانوں پہ تھی۔ وہ اس سے محض محفل کی رونق کو دوبالا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے جی؟ اے میرے جملے نہیں جے جملہ نہ نکلے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے نہ فرمایا ہو تو پھر ذمہ دار ہوں میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قصہ گو اس زمانے میں ہون تے اسی پر قصہ گو خطیباں دے معاملے بڑی ترقی کر گیا، اس زمانے میں جو قصہ گو خطیب تھے ان کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اس سے صرف محفل کا مزہ دوبالا کرتے تھے، محفل کو وجد آ جاتا تھا، سرور آ جاتا تھا۔ اے ہون بھی جڑے جھوٹ بول رہے ہیں وہ سرور واسطے ہی بول رہے ہیں جی۔ عوام میں چس آ جاتی، عوام سبحان اللہ تے ماشاء اللہ تے ویلا آ جاندیاں نے، عوام مجمع ہل جاندے ایک باری تے سبحان اللہ دی چھل، ایسے واسطے خطیب بیان کردا ہے، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت بھی جنہوں نے گھڑی انہوں نے بھی اسی مقصد کے لیے گھڑی تھی، وہ مقصد آج تک حاصل ہو رہا ہے ان کو۔ تو وہ کہتے ہیں جی قصہ گو واعظین جو ہیں یہ انہوں نے گھڑی، اور وہ اس سے محافل کا ذوق دوبالا کرتے تھے۔ ان کتابوں کے مؤلفین نے اسرائیلیات، اقوال مکی اور قصص و حکایات اور حدیث کے مختلف ٹکڑوں کو حدیث کا درجہ دے کے باقاعدہ کتابوں کے اندر جمع کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حضور کے فرامین نہیں ہے، قصہ گو لوگ جو اس زمانے کے تھے وہ بیان کرتے تھے، آہستہ آہستہ یہ کتابوں کے اندر جمع ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ حدیثیں ہوتی تو محدثین ان کو اپنی کتابوں میں جمع کرتے، تو محدثین نے ان کو نہیں لیا، مورخین اٹھا کے ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بیان کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے دلائل النبوہ، سب سے مین ٹاپ پہ دلائل النبوہ۔ جب معجزات بیان کیے جاتے ہیں تو ان کتابوں میں سے حوالہ جات ہوتے ہیں، اور سب سے مین حوالہ دلائل النبوہ امام ابو نعیم ان کا دیا جاتا ہے۔ امام ابو نعیم نے کتاب لکھی، اس کتاب سے روایتیں لے کے امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ لکھ دی، تیسرے نمبر والی کتاب مواہب اللدنیہ لکھی گئی۔ تو مواہب اللدنیہ یہ دلائل النبوہ جو لکھی گئی، اس کے اندر جتنی روایات ہیں ان کی کوئی سند نہیں ہے، یعنی بغیر سند کی روایتیں، وہ جو حضور سے ثابت نہیں تھی وہ ساری کی ساری امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں جمع کی۔ پھر اس کتاب کو اٹھا کے مواہب اللدنی امام قسطلانی نے یہاں جمع کر دی۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے اندر من گھڑت روایتیں زیادہ ہیں، تو امام قسطلانی نے ذرا ہاتھ ہولا رکھا ہے، انہوں نے یہ من گھڑت روایتیں بھی جمع کی اور کچھ روایتیں اس کے اندر درست بھی موجود ہے۔ تیسرے نمبر پہ معارج النبوہ آ جاتی ہے، یہ ہے ملا معین الدین 900 المتوفہ 907 ہجری۔ معارج النبوہ والے نے کیا کیا کہ یہ اوپر کا جو جتنا سلسلہ آ رہا تھا یہ سارے کا سارا عربی میں تھا۔ ہندوستان، پاکستان اور یہ جو خطہ ہے، اس خطے کے اندر اردو سے پہلے فارسی بولی جاتی تھی۔ کیا زبان دیجیے ہماری؟ فارسی۔ تو اس بندے نے آسان کام کیا کہ اس نے ان تینوں سے روایتیں جمع کر کے معارج النبوہ کتاب لکھی اور لکھ فارسی میں دی۔ تو جڑے پرانے لوگ سن فارسی ساری انہوں نے آندی سی، ملا معین الدین نے معارج النبوہ لکھی تو معارج النبوہ سے اس کو 4 چاند لگ گئے۔ وہ روایتیں جو امت کے اندر بیان نہیں ہوتی تھیں وہ ساری کی ساری خطیب، واعظین، نقیب حضرات، یہ سارے کے سارے شاعر حضرات، قصہ گو حضرات، یہ لے کے انہوں نے مجمع کو خوب گرمایا۔
اب مجمع والے میں سے تو پہلے تو کوئی یہ تکلیف کرتا نہیں کہ پوچھے کہ جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ کہاں سے کر رہے ہیں. اگر کوئی پوچھ بھی لے تو آگے سے کہہ دیتے معارج النبوہ. عام بندے دی جانے بلا کے معارج النبوہ کیڑی کتاب ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی عظیم کتاب ہوگی کہ بخاری کے پائے کی کسی حدیث کی کتاب ہے، حالانکہ یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے. اس کے بعد اس کے اندر مسئلہ کیا بنا؟ اوپر والے کی کتاب دیکھ کے نیچے والے نے اس سے لیا، اس سے نیچے والے نے ان دونوں سے لے لیا، تیسرے نے ان چاروں سے لے لیا، پانچویں نے انہی ساری سب سے لے لیا. آخر پہ ہندوستان میں جو سب سے زیادہ معروف کتاب اس حوالے سے شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ کو بڑی شہرت ملی. انہوں نے ان ساروں سے وہی روایتیں جمع کر کے اپنے مزاج کے مطابق اور کتاب لکھ دی مدارج النبوہ. اب مسئلہ کیا بنا ہے جو اس زمانے میں مسئلہ ہے، پیچھے والوں کا بھی یہی مسئلہ ہے. مسئلہ یہ تھا کہ سب نے بڑا نام دیکھ کے بات قبول کر لی. بڑا نام دیکھ کے او جی امام ابو نعیم جو بیان کر رہے ہیں اتنا بڑا نام ہے، اتنے بڑے محدث ہیں، تو انہوں نے جو لکھ دیے تو بات ٹھیک ہوگی، کوئی بات نہیں، سند نہیں ہے. تو یہ سوچ کے امام بیہقی نے قبول کر لیا. امام بیہقی اور ابو نعیم کا بڑا نام دیکھ کے قسطلانی نے قبول کیا، قسطلانی کا بڑا نام دیکھ کے ملا معین الدین نے قبول کر لیا. ان ساروں کے بڑے نام دیکھ کے امام سیوطی نے قبول کر لیا. اور ہندوستان میں آ کے ان سارے 5-6 بڑے بڑے ناموں کو دیکھ کے شاہ عبدالحق محدث دہلوی انہوں نے قبول کر لیا. اس زمانے میں بھی جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں روایت درست نہیں ہے تو ساڈا بھی تے یہی مسئلہ ہے. تسی کہندے او فلاں وڈا نام جڑا ہے او ایسی جلسے دے ہوتے تے او بیان کر گئے سی، اب وہ فلاں بہت بڑا عالم دین ہے اس نے اپنی کتاب وچ لکھ دیتا ہے. حدیث کو ثابت کرنے کے لیے کسی بڑے نام کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑی کتاب کی ضرورت نہیں. حدیث ثابت ہوتی ہے سند کے ساتھ. حدیث کسی شخصیت کی محتاج نہیں ہے، حدیث کسی کتاب کی محتاج نہیں، حدیث کسی بڑے نام کی محتاج نہیں. حدیث کو بیان کرنا ہے، حدیث کو ثابت کرنا ہے تو حدیث سند سے ثابت ہوگی. اگر سند نہیں ہے تو حدیث چاہے کتنی ہی ایمان افروز کیوں نہ ہو حدیث قبول نہیں کی جائے گی. اور اس کے اندر ایک حوالہ میزان الاعتدال اسماء الرجال کی کتاب ہے. امام ابو نعیم جن کا میں پہلے نام لے چکا ہوں، امام ابو نعیم اور دوسرے امام ہیں ابن مندہ. ان کے بارے میں امام ذہبی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا مجھے اس سے زیادہ بڑا قصور اور میرے نزدیک اور کوئی نہیں ہے کہ یہ امام جو ہیں یہ موضوع روایات یعنی من گھڑت روایات کو بنا نقد و تحقیق کے لے کے اپنی کتابوں میں جمع کر دیتے ہیں. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ان کا یہ سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ یہ اپنی کتابوں میں جو روایات درج کرتے ہیں وہ اس کی تحقیق نہیں کرتے. اس کے بعد آ جاتا ہے خصائص الکبریٰ. خصائص الکبریٰ یہ اس زمانے کی یعنی 911 ہجری کی، یہ ابھی کی قریب کے ہیں امام جلال الدین سیوطی. تو جتنے حوالہ جات ہمارے اہل سنت کے دیتے ہیں نا وہ خصائص الکبریٰ کا دیتے ہیں. تو خصائص الکبریٰ کے امام جلال الدین سیوطی نے ان ساروں کے بڑے نام دیکھ کے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ روایات درج کی. اور درج انہوں نے بھی اسی ایک وجہ سے کی کہ انہوں نے بھی دیکھا کہ جی بڑے بڑے نام ہیں، پچھلے سارے کی نے بہت بڑے بڑے نام نے، اور بڑے بڑے نام دیکھ کے انہوں نے روایتاں درج کر دیتی ہیں. اس دی ایک مثال میں دینا جے تھانوں یقین نہ آوے تے خصائص الکبریٰ نیٹ تو بھی تسی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہو. جے کسی لائبریری جاؤ تو لائبریری جو بھی ہر جگہ اکثر ساڈے اہل سنت دے جڑے علماء نے ائمہ خطباء نے انہوں کو کتاب پئی ہوندی ہے الخصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی دی ہے. امام جلال الدین سیوطی نے امام ابو نعیم کی دلائل النبوہ کے حوالے سے وہ ساری روایتیں جو شب میلاد کے متعلق اہل سنت کے سٹیجوں پہ بیان ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری روایتیں امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں لکھی ہیں. لکھنے کے بعد وہی جملہ جڑا میں دونوں پنجابی سمجھا گیا وہی جملہ انہوں نے تھلے آ کے لکھ دیتا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جی اے جڑیاں روایتاں میں لکھ آیا ہاں اے اتنی کمزور نے کہ میں انہوں اپنی کتاب دے اندر لکھنے واسطے تیار ہی نہیں ہاں. تے میں اس چیز ہوتے میرا دل بھی راضی کوئی نہیں کہ میں انہوں نے اپنی کتاب درج کیا. نہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں کتاب لکھاں بھی صحیح، میں کیوں لکھا ہے. آگے وہ جملہ جواب خود دے جاتے ہیں کہ جی کیوں لکھ رہا ہوں جب آپ خود فرما رہے ہیں کہ یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کو لکھا جائے، لکھ کیوں رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی امام ابو نعیم نے جو اپنی کتاب لکھ چھڑے دیتا میں بھی لکھ چھڑیا، بس مسئلہ ختم ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ جس طرح پیچھے والوں نے بڑے نام دیکھے امام جلال الدین سیوطی نے بھی
پیچھے والے بڑے بڑے نہ دے کے انہوں نے بھی کتاب دے اندر وہ ساری روایتاں جمع کر دیتی نے. حالانکہ جتنی روایتاں کتاباں میں گن چھڑیاں نے اے نہیں کہ ساریاں روایتاں انہاں دے اندر جھوٹیاں نے. یہ ہے کہ اکثر روایتاں بے سند نے جنہاں دا کوئی سر پیر نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں سیرت کی کتابیں. یعنی ہماری تمام میلاد ان کتابوں سے بیان ہو رہا ہے یا ان کتابوں سے بیان ہو رہا ہے. اگر آپ کوئی بھی کتاب اٹھاتے ہیں کسی بھی عالم دین کو بیان کرتا ہوا سنتے ہیں اور پہلے تو وہ حوالہ دیتے نہیں, اگر حوالہ دے دیتے ہیں تو ان کتابوں کا دیتے ہیں. جس طرح میں تھانوں آکھیا سی نا کہ جی ایک حوالہ تو میں دے چھڑیا ہے, ایک روایت تھانوں میں دکھا چھڑی ہے. اگے جتنی روایتاں انہوں نے حضور دی ولادت با سعادت دے متعلق لکھیاں نے وہ ساریاں امام ابو نعیم دیاں نے یا بیہقی دیاں نے یا مواہب اللدنیہ دیاں نے. یعنی وہ کتابیں جن کو جڑ سے میں پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ ان کا حوالہ آ جائے تو پھر اٹینشن ہو جائے کہ جی گل منن والی کوئی نہیں, گل منن والی جی کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کی کتابیں الگ ہیں, معجزات کی کتابیں الگ ہیں اور سیرت کی تاریخ کی کتابیں الگ ہیں. اگر یہ ساری کی ساری حدیثیں ہوتی جو کہ ہم حضور کی ولادت با سعادت کے متعلق بیان کرتے ہیں تو محدثین کبھی بھی ان کو چھوڑتے نہ. محدثین نے اتنی احتیاط کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک حرکت, ایک ایک ادا محدثین نے نوٹ کر کر کے, تحقیقیں کر کر کے, محنتیں کر کے ہم تک پہنچائی ہیں. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت یہ تمام معجزات رونما ہوئے ہوتے تو محدثین ان کو نظر انداز, ایک محدث نظر انداز کر سکتے, دو کر سکتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتے. کل محدثین اتفاق کر لیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے معجزات بیان ہی نہیں کرنے. کل محدثین نے بیان نہیں کیا. بہت بڑا جملہ آکے تو آخری جملہ کہہ دیا ترمذی شریف کے اندر, غالباً پچھلے جمعہ کو میں نے یہاں کہا یا کہیں اور کیا. جب میں کہوں گا نا کہ جی کل محدثین نے حضور کی ولادت با سعادت کے متعلق یہ جو معجزات ہیں وہ بیان نہیں کیے تو پھر کوئی بندہ جیالہ بندہ تھانوں کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی تواڈے مولوی صاحب نے جھوٹ ماریا ہے. امام ترمذی نے ترمذی شریف دے اندر ایک باب بنیا ہے میلاد النبی دے والے دے نال, نہ ہی میلاد النبی ہے. ترمذی شریف کے اندر ایک باب ہے, اس کا نام کیا ہے جی میلاد النبی. میلاد والے بیٹھو آکو تو صحیح کی نہ ہوتا میلاد النبی. لیکن وہ صرف باب تو دھوکہ نہیں کھانا, وہ باب دا ٹائٹل عنوان باب قائم کر کے امام ترمذی نے جتنے ولادت با سعادت والے معجزات اسی سننے ہیں انہیں چ کوئی ایک معجزہ بھی انہوں نے تھلے بیان نہیں کیتا, کوئی ایک معجزہ بھی بیان نہیں کیتا. اگر یہ ٹھیک ہوندے تو امام ترمذی نے جب عنوان ٹائٹل قائم کر دیتے تھے تھلے لکھ دینا, کوئی ایک تے لکھ چھڑ دے, چلو سارے نہیں, کوئی ایک لکھ چھڑ دے, لیکن ایک بھی نہیں لکھیا. اور آخری جملہ میرا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دا متعلق اتنا جھوٹ بولے گیا. اگلے جمعے دا موضوع ہے, ذرا میں تھانوں برسبیل تذکرہ جملہ عرض کر رہا. حضور دا ایک عمل مبارک ہے, ایک عمل مبارک اے مسواک کرنا حضور دی سنت ہے. مسواک کرنا جی حضور دی سنت ہے, کل انبیاء دی سنت ہے, بڑی فضیلت ہے. مسواک کرنے دے متعلق لگ بھگ 200 روایتاں, کتنی ہیں جی 200 روایتاں جڑیاں بیان کیتیاں جاندیاں نے. تو میں وہ اس زمانے جڑی کتاباں دے اندر درج نے وہ میں دسدا نہیں کیونکہ لوگاں دی وفاداری پیر صاحب نال تے اپنے قائد محترم نال تے شیخ الاسلام نال زیادہ ہے, وگرنہ میں دساں تے تسی حیران رہ جاؤ. 200 روایتیں میں نے جمع کی ہیں, وہ جو اگلے جمعہ میں آپ کو بتاؤں گا. 200 روایتیں ہیں جو عمومی طور پہ مسواک کی فضیلت کے اوپر بیان ہوتی ہیں, مگر وہ 200 کی 200 جھوٹی ہیں, ان میں سے کوئی بھی حضور کا فرمان نہیں ہے. ایک عمل کے اوپر اتنا بڑا ڈاکہ ہے تو آپ سوچیں کہ پوری سیرت اگر کھنگالیں تو کتنے بڑے بڑے ڈاکے ڈالے گئے ہیں. تو کوشش کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے متعلق یا معجزات کے متعلق یا سیرت کے متعلق صرف مستند چیزیں سنیں اور انہی کو آگے سنائیں, آگے کنوے اپنی اولاد کے اندر کریں. جھوٹ سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.